سب لوگ منتظر ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ جائے. چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی. جنگ ختم ہو یا نہ ہو لیکن یہ دراڑ جو ہے وہ اب خلیج کی شکل اختیار کر رہی ہے. سونیوں کا ہی قبضہ ہے وہاں پہ، اکنامک پہ بھی اور ان ممالک پہ بھی. خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ یوکرین اور USSR کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی وہاں پر بھی سیز فائر ہو گیا. تو یہ 3 دن کے لیے انہوں نے خود کیا. ٹرمپ نے کہہ دیا میں نے کرا. چائنا نے ایک پروپوزل دیا ہے. چائنا نے وہی بات کی ہے جو سنی اتحاد ممالک کر رہے ہیں. جان بوجھ کے ٹائم کھینچ رہے ہیں معاملے کو ایران جو ہے تاکہ وہ خالی آ جائے. وہاں خالی آ جائے گا، ناکام ہو کے جائے گا تو اس کی وہ وقت نہیں ہوگی. بڑا مشکل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے حل ہوں گے. ایران اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. پیچھے رشیا ہے، چائنا ہے اور ممالک بھی ہیں. السلام علیکم. سید محمد جعفری ابھی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ منگل سے شروع ہونے والے 72 گھنٹے ان کی اہمیت آج بھی باقی ہے اور سب لوگ منتظر ہیں کہ کوئی اچھی خبر آ جائے. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں 2 اکنامک ہبس ہیں، ایک دبئی اور دوسرا ریاض. ان دونوں ہبس کی بڑی امپورٹنس تھی اور ایک متحدہ مڈل ایسٹ میں جہاں مسلمانوں کی ہارمنی رہی ہے سو فار، یہ بہت امپورٹنٹ تھے فار دا پروگریس آف دا ریجن اینڈ دا ایسوسیٹڈ کنگڈمز اور کنٹریز. لیکن جب سے ایبراہم اکارڈ آیا ہے اس میں ایک درار پیدا ہو گئی ہے. UAE، موروکو، بحرین، ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف بڑھ گیا ہے. امریکہ نے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی ہے UAE میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ملاپ اسرائیل کا بھی ہو گیا ہے. تو یہ 2 دھڑے بن گئے اور اس کے ساتھ جو ممالک ہیں، جو کنگڈمز ہیں اس ریجن کے اندر، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. کسی کو گیس چاہیے، کسی کو آئل چاہیے، کسی کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے، کسی کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کوئی مدد چاہیے. تو کیونکہ وہ اتنے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. کچھ اور کنٹریز یعنی کہ قطر ہو گیا، عمان ہو گیا، دے آر ایکولی سکسیسفل، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی نہ کسی کیمپ کو ان کو جوائن کرنا پڑے گا. تو ایسے کچھ حالات بنتے جا رہے ہیں. جنگ ختم ہو یا نہ ہو لیکن یہ دراڑ جو ہے وہ اب خلیج کی شکل اختیار کر رہی ہے، یعنی کہ ان میں فاصلہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا. اس بارے ہم شیخ آفتاب حنیف صاحب سے ڈسکس کریں گے یہ کیا رائے رکھتے ہیں اور یہ کس طرح ان چیزوں کو آنے والے وقت کے لیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. کیسے گڈ، آپ سنائیے خیر سے؟ شکر اللہ، ماشاء اللہ. تو بتائیے جناب، یہ کس طرح چیزیں جا رہی ہیں؟ بڑا افسوسناک مقام ہو گیا. کہاں ہم امہ کی اتحاد کی باتیں کرتے تھے، کانفرنسیں ہوتی تھیں، علماء ٹریول کرتے تھے ایسٹ ٹو ویسٹ کہ کسی طرح کی امہ کا اتحاد ہو جائے، لیکن یہ تو ایک کیمپس ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان میں آپس میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھیں گے وقت کے ساتھ. جس طرح ان کا جھکاؤ ویسٹ کی طرف ہو رہا ہے اور اس میں اسرائیل کی انٹری بھی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ کچھ اپنے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے. شاہ صاحب بات یہ ہے، بڑی اچھی آپ نے بات کی، بڑی پتہ کی بات کی. اسرائیل کی انٹری اب نہیں ہوئی. اسرائیل کی انٹری اس کے وجود کے ساتھ ہی ہو چکی تھی، ایگزسٹنس تھی اس کی. یہ آپ کہہ رہے ہیں اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اب چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. 70 سال 75 سال کے بعد کھل کے اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا، یہ آنا ہی آنا تھا. ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی فائنینشیل ہب کی، اکنامک ہب. اکنامک ہب بھی یہ ریگستان کے اوپر بنائے گئے جب تیل نکلا. پھر پلاننگ کے تحت دبئی کو ڈیولپ اور سعودی عرب کو اوپیک بھی بنائی گئی پیٹرو ڈالر کے لیے. دبئی میں جو انویسٹمنٹ کی گئی وہ ملٹی نیشنل کمپنیز نے کی جو سہونیوں میں، یہ ان کا علاقہ ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے اس میں آئے ابراہیم اکارڈ. سعودی عرب اس پہ ابھی مکمل طور پہ راضی نہیں ہے. اس کا جو اکنامک ہب ہے نا دبئی، اس کی ویلیو سعودی عرب سے زیادہ ہے. ریاض میں اتنے ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنی وہاں پہ ہے. ساری دنیا کی کمپنیاں وہاں پہ ان کے دفاتر ہیں ہر چیز. اب تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ریاض اس میں انوائٹ کرنی شروع کر دیا. معاملات بھی ہیں نا جی، ان کے اپنے خاندانی معاملات بھی ہیں، وہ سارا بڑی مشاورت سے چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک ہی خاندان ہے نا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ دوسرے لوگوں کو لے کے بھی ساتھ چلنا ہوتا.
اب صورت ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی، لیکن ابھی تک وہ اب سوچ رہے ہیں کیا کریں. یہ جو ہے نا اکنامک ہب، یہ یروشلم ہوا کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. ساری دنیا سے لوگ کرسچنز بھی اور یہودی بھی اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی یہیں پہ آتے تھے. ٹھیک ہے. کاروباری زندگی بھی یہیں پہ تھا. پھر ٹھیک ہے. زیارتوں کے لیے لوگ آتے، ہوٹلنگ، کھانا فلانا، یہ ایک بڑا رچ علاقہ تھا. لیونٹ جس کو کہتے تھے. جب اسلام آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن میں لکھا ہوا، اللہ پاک سے درخواست کی کہ کعبے کو مسلمانوں کے لیے سینٹر بنا دیں. ٹھیک ہے. دعا قبول ہو گئی. تو سارا رخ پہلے مسلمان اسی طرف سجدہ کیا کرتے تھے، مسجد اقصی. مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن سولمن ٹیمپل کی طرف. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. جو گرا دیا گیا تھا. مسجد اقصی تو بنو امیہ کے دور میں بنی. اللہ پاک نے رخ کر دیا ادھر. وہاں پہ سعودی عرب میں مسجد قبلہ تین بھی ہے، قبلہ تبدیل کر دیا. اب ساری دنیا کا ہب، اکنامک ہب ٹھیک ہے. مکہ بن گیا. اوکے. مکہ اسلام کا اکنامک ہب ہے. ٹھیک. نہ دبئی ہے نہ کوئی اور ملک ہے، مکہ ہے. اچھا. ہوا کیا کہ وہ بعد میں مسلمانوں کی حکومتیں بن گئی. آٹومن امپائر کو تباہ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ جو چیز یروشلم میں نہیں ہو سکتی فی الوقت، جی جی. کیونکہ اسرائیل نیا نیا بنا تھا، ہاں. انہوں نے چلاکی کی، اکنامک سارا اپنے ہاتھ میں لی، ہب تبدیل کر کے دل لے آئے. اوکے. اب سونیوں کا ہی قبضہ ہے وہاں پہ، اکنامک پہ بھی اور ان ممالک پہ بھی. سیمی اسرائیل ہے جو یو اے ای ہے. اب تمام تر وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس سے علیحدہ بھی ہو گیا کہ میں اپنی مرضی سے تیل کی قیمت دوں گا. یہ بھی کروایا گیا ہے. اوپیک سے لاتی ہے. ٹھیک ہے. یو اے ای اپنی مرضی سے نہیں ہوا، یہ اس سے کروایا گیا ہے ٹھیک ہے. کہ میں اپنی مرضی سے تیل نکالوں گا، کوانٹٹی کے حوالے سے بھی قیمت بھی میری ہوگی، یہ کروں گا وہ جو ہائی ریٹ ہے چل رہا ہے اس پہ پیسے کماؤں گا. جو میں نے بات کی سمجھ لگی آپ کو. جی ٹھیک ہے. ہب چینج نہیں ہوا، ہب پہلے مکہ تھا مسلمانوں کا. اور جو آپ کہتے ہیں کہ امہ کے اتفاق کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، وہ اتنی پاورفل نہیں تھی، کیونکہ جو کوئی بھی عالم اتفاق کی بات کرتا ہے وہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے کرتا ہے، جو اس کا اسکول آف تھاٹ ہے. جب تک یہ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن جو اسکول آف تھاٹ ہے، جی جی، جو قرآن کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس پہ نہیں آئیں گے، سارا کچھ چھوڑ کے ان میں اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا. اور ان کا واحد ہب انہوں نے جو ڈپینڈ کرتے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں، ٹھیک ہے، جو ان پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، ہاں، ان کی سروائیول صرف اس میں ہے کہ قرآن کے نظام کو لے کے، اکنامک سسٹم کو، نظام ربوبیت کو لے کے آئے، تب یہ بچ سکتے ہیں، ادروائز یہ نہیں بچ سکتے. یہ جو مرضی کر لیں. اچھا، ان کی چالیں بہت تگڑی چالیں ہیں، جو جن کا یہ شکار ہے اس کی، یہ سونیہ کی طاغوت کی چالیں، یہ طاغوت کی چالوں میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایک تمہاری چال ہے، ایک میری چال ہے، میری ہی چال اوپر ہے، کامیاب ہے. اللہ کی بھی اپنی ایک چال ہے. یہ جب تک یہ آپ امہ کی بات کی، بڑی اچھی بات کی، جب تک یہ امہ قرآن پہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، نظام ربوبیت پہ نہیں آئے گی، ایک اکنامک ہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا، اللہ نے بنایا ان کی درخواست پہ، ریکویسٹ پہ، وہاں پہ نہیں آئیں گے، یہ ضرورتیں ہی رہیں گے. ان کے پاس کوئی ایسا دوسرا ہے ہی نہیں. تو ایسے عشرت جو ہے وہ چھوٹا عشرت بھی کرتے رہے، لیکن نہیں، وہ چھوڑنا ذرا مشکل کام ہے نا، وہ قربانی دینی پڑتی ہے، مشکل کام بہت. میں اب آپ کو بات بتا، اب یہ مذہبی بات ہو جائے گی، بات چلے بات آنا، اس کو چھوڑیں، نہیں کر لیتے، میں کر لیتے، کوئی بات نہیں کرنے دے. شیطان جو ہے نا، شیطان آپ کا بدترین دشمن ٹھیک ہے نا. آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے نا، جی جی، تو وہ آپ کا حال تباہ کر دے گا، قتل کر دے گا، اڑا دے گا آپ کو کاروبار فیل کر دے گا. شیطان یہ نہیں کرتا، وہ آپ کا مستقبل تباہ کرتا. وہ آپ کی اتنی آسائشیں، اتنی ترغیبات دیتا ہے کہ آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، عیاشیوں میں، آپ نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے. مزید ٹھیک ہے، مزید آپ کی طلب بڑھتی ہے، حرص بڑھتی ہے. جب حرص بڑھتی ہے تو آپ اللہ کی طرف سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. جی جی، ٹھیک تو ہے. جب اللہ کی طرف سے غافل ہو جائیں تو لعنت ہی لعنت ہے. تو یہ جو ان پہ یہ سو کال مسلمان ہیں، ان کو چتر پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں، اسی وجہ سے پا رہے ہیں.
ٹھیک ٹھیک ہے چلیے. تو یہ ہم یہ شیطانیت کا شکار ہوئے. میں اس کو ہائی لائٹ مقصد تھا ان حالات کو ہائی لائٹ کرنا اور لوگوں کی اس طرح توجہ دلانا. ہاں بالکل صحیح. لوگوں تو اس طرف کی کس طرف چیزیں اب بڑھنی شروع ہو گئی ہیں, ایک ڈیوائڈ ہونے شروع. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے, ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا, یہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ کے جائے گی. جی جی بڑے اتحاد بنیں گے. انڈیا خود جو ہمارا بدترین دشمن انڈیا, اب اس نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ان کا ساتھ چھوڑو. انڈیا میں بھی واضح اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ بس کر دو, بڑی ہو گئی. اپنے ہمسایہ کے ساتھ تعلقات بہتر بناؤ. جی ہاں جی ہاں. وہ اس حد تک نوبل پہنچ گئی کہ بدترین دشمن اپنی دشمنیاں چھوڑنے میں مجبور ہو گئے, اور جن کا ستیہ ناش ہوا ہے جنگ میں, اور اگر انہیں اب بھی ریئلائز نہ ہوا, جو مڈل ایسٹ کے ملک ہے, اس کے گلف کے, تو پھر اللہ حافظ. انہیں شیطانیت ان کو چھوڑنا پڑے گا, یہ طاغوت کو چھوڑنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ یوکرین اور یو ایس ایس آر کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی وہاں پر بھی سیز فائر ہو گیا, بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے کہنے پہ یہ ہر سال مناتے ہیں. 9, 10 اور 11 کو 3 چھٹیاں, 3 دن کی انہوں نے خود جنگ بند کی ہے, کیونکہ جرمنی کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں روس نے جرمنی کے خلاف جب فتح حاصل کی, جی جی, تو جرمنی اگر وہاں نہ پھنستا روس میں, ٹھیک ہے, تو جرمنی کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو یہ فتح ان کے لیے بڑی عظیم ہے. یوکرین اس وقت اس کا روس کا حصہ تھا. بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں مل کے بنا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا یہ میرے کہنے پہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کو شوق ہے نا جنگیں رکوانے کا, مجھے کوئی نوبل پرائز ملے. اس نے یہ بھی اپنے گلے میں ڈالے کہ میں نے کرایا, اس نے نہیں کرایا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ان میں 1,000 قیدی بھی چھوڑیں گے, پھر یوم فتح منائیں گے, تقریبات ہوں گی. تو یہ 3 دن کے لیے انہوں نے خود کیا. ٹرمپ نے کہہ دیا میں نے کرا دیا. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ جو ایک اس کے علاوہ اسی سے متعلق ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے متعلق کہ چائنا نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ بھائی ایک فورس بنا لیں جو کہ ڈپینڈنٹ نہ ہو ٹو لک آفٹر دا افیئرز آف اسٹریٹ آف ہارمز. آپ نے ہارمز کو وہ انہی کنٹریز کے میں سے چنی جائے گی اور وہی اس کو پیٹرول کرے گی اور وہی لک آفٹر کرے گی بنسبت کہ چائنا یا امریکہ پہ وہ ڈپینڈنٹ ہو. سنی اتحاد کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ یہی تھا. ٹھیک ہے, چائنا نے وہی بات کی ہے جو سنی اتحاد ممالک کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہرمز کو ایک مشترکہ سیکورٹی بنا کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ انگلینڈ نے بھی بات, یورپ بھی کر رہا ہے. جی یورپ بھی کر رہا ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا. یہ جنگ بند ہونے کے بعد یہ ہونا ہی ہونا, اور اس میں ہو سکتا ہے چائنا بھی شامل ہو, کیونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے نا چائنا کا ہے وہاں پہ. بالکل ہے, بالکل ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بھی مائنس کر رہا ہے, اس کو امریکہ کو بھی مائنس کر رہا ہے. وہ کہہ جن کا علاقہ ہے وہ خود ہی اس کی دیکھ بھال کریں. اگر سب انیشلی سپورٹ کر دے گا آدمی, لیکن ڈیپینڈنسی ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ وہ کرتا ہے یا امریکہ کا. امریکہ تو اس میں نکلنے کا کچھ تیار نہیں ہوا. یہ شاید منسلک ہے جو اپ کمنگ میٹنگ ہے بٹوین یو ایس اے اینڈ چائنا, یہ وہاں یہ شاید یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہوگی. اٹس اے پروپوزل. دیکھیں یہ جو پرپوزلز ہونا جانی نا, یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی. جی جی, یہ امریکہ کو پھنسائے گا چائنا, تائیوان کے معاملے میں بھی اور ادھر ایران کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے. یہ جو جا رہا ہے, ٹرمپ جا رہا ہے وہاں پہ, ایک تو 14 نکات ہیں جس پہ مشتمل ہے, 14 نکات پہ مشتمل جو میمورینڈم جی جی, اس پہ ایران آ نہیں رہا. ان کے ہیں وہ کیا ان کا نام ہے, اسماعیل بقائی صاحب. جی جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی اس پہ غور کر رہے ہیں, جب ہم کسی فیصلے پہ پہنچے گا تو ہم آگاہ کر دیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ٹائم کھینچ رہے ہیں معاملے کو ایران جو ہے؟ ہاں جی بالکل, تاکہ وہ خالی آ جائے, وہاں پہ خالی آ جائے گا نا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو خالی آ جائیں گے, خالی آ جائے گا, ناکام ہو کے جائے گا, تو اس کی وہ وقت نہیں ہوگی جو ایک کامیاب کی ہوتی ہے. تو وہ ٹائم کیا کہتے ہیں, ٹائم گین کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ میں اس کو لمکاؤں تو یہ تہی دامنی کے ساتھ جائے اور ان کے نیچے بیٹھ کے بات کرے. یہ بھی سیٹی ملی ہے چائنا کی اور ایران کی. ٹھیک ہے, سیٹی ملی, سمجھتے نا, رائٹ رائٹ, ٹھیک ہے, یہ سیٹی ملی ہے دونوں کی. تم لیٹ کر تو میں اس کو دیکھ لوں گا.
اس میں 14 نکات میں ابھی وہ چیزیں شامل نہیں ہیں. ایک تو ابھی فی الحال جو ہوگا یادداشت کا میمورینڈم، اس پہ کچھ پابندیاں اس پہ ختم ہو سکتی ہیں. اچھا مزے کی بات ہے یہ جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے میمورینڈم اٹس ناٹ این ایگریمنٹ. ایک ہم طے کر رہے ہیں بات ہم ایسے کریں گے 30 دن کے بعد ہوگا. اس پہ ابھی دیکھیں اچھا وہ اس کے بعد پہ ایگریمنٹ آئے گا. افزودہ یورینیم کا مسئلہ ہے جس کو وہ نیوکلیر ڈسٹ کہتا ہے اس جی پہ. جی پھر ہرمز کا مسئلہ ہے، پھر اس کی جو پابندی ہے اس کا مسئلہ پروکسیز کا بھی ہے، پروکسیز کا بھی ہے. پھر اس کے فنڈز جو پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کے سینکشنز ہیں، بالکل کافی مسائل ہیں. وہ اس پہ تو حل نہیں ہو سکتے جی، وہ مرحلہ وار بات ہوگی. اب لیکن اس میں یہ نہیں کہ وہ ہر چیز ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جلدی کرے اور وہ ایران یہ ساری چیزیں اس کو ہضم نہیں ہوں گی. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. ایران اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. بڑا مشکل، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے حل ہوں گے. ایران اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. پیچھے رشیا ہے، چائنا ہے، ٹھیک ہے، اور ممالک بھی ہیں جو اس سے یہ کروا رہے ہیں. یہ وہ اپنے طور پہ کرے گا تو اپنے لیے خرابی پیدا کرے گا. چلیے دیکھتے ہیں. ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جلدی ہو، جی دھمکیاں بھی دے رہا ہے. جی آپ نے شاہ جی کبھی وہ سفر کیا ہے نہ ہموار سڑک پہ جی میں ٹوئے ہو، رات بھی ہو اندھیرا بھی ہو، ٹھیک ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک ٹوئے آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، پھر وہاں سے مشکل سے نکلیں، تھوڑا سمجھ جائے، پھر ٹوئے آ جائے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے ٹوئے جو آ رہے ہیں نا یہ ٹرمپ ہے. ٹرمپ منٹ بعد آ گیا ٹویا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے. انہوں نے کہا نا باز راکی صاحب نے کہ جب بھی کوئی سفارت کاری ہونا شروع ہوتی ہے ٹرمپ کوئی نہ کوئی ایڈوینچر کر دیتا ہے، ایڈوینچر ٹویا آ جاتا ہے. رائٹ رائٹ. وہ چلتی گاڑی ٹوئے میں گر جاتی ہے. یہ ٹوئے خود پیدا کر رہا ہے. صحیح صحیح. تو اب ٹوئے آ رہا ہے تو پھر اس کو بھی تو ٹوئے دینا چاہیے نا ایران کو. چلیے دیکھتے ہیں. پھر ناظرین آپ نے شیخ آفتاب حنیف صاحب کے کامنٹ سنے، ان کی آراء سنی، ان کے ریویوز سنے مڈل ایسٹ کے بارے میں. آپ بھی ہمیں اپنے آراء سے مطلع فرمائیں. ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ ایک نئے سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.